جہاز بمباری کر رہے تھے برطانیہ پہ، تو خوف میں لوگ جب اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے، تو چرچل نے کہا کہ کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئے کہ جی عدالتوں کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو ونسٹن چرچل نے کہا کہ کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیں۔ تو میں آج پھر سے بڑے رسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے دھمکیاں دیں؟ کنہوں نے اس کے اوپر FIR کٹوائیں؟ کیوں ملک سے باہر اس کو جانا پڑا؟ اس کے بعد کیوں آگے ادھر سے گیا اور پھر اس کا قتل، یہ جو اس کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی سے ہوا، اس کے اوپر صرف سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا میرا کہ یہ تو میرا حق ہے FIR کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا سپریم کورٹ ایکشن لے۔ اب میرا جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ کہ یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہو رہا ہے، 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں، کیا الیکشن جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا، اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ تو میں پھر سے آج ساری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے کسی کا تصور کرنا کہ ایک مفرور، ایک سزا یافتہ آدمی ملک کے اتنے اہم فیصلے کرے گا۔ یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، کیا اس سے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا، یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، کیونکہ یہ کیسے اتنی بڑی، اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ کیسے اس مفرور کے سامنے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کب ہوں گے، اینڈ میں ہوں گے یا جلدی ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ مفرور، وہ سزا یافتہ آدمی جو کہ چوری کے پیسے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں، کیا وہ فیصلہ کرے گا یہ اہم؟ کیا اس کو پاکستان سے پیار ہے یا اس کو کوئی سٹیک ہے پاکستان میں؟ بچے اس کے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے۔ اس کا جو سمدھی ہے، جو اسحاق ڈار ہے، وہ باہر، اس کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف، اس کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، سب بھاگے ہوئے ہیں کرپشن کیسز سے۔ کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ جس آدمی کا صرف مقصد ایک ہے، کس طرح وہ پہلے جو پاکستان کا پیسہ چوری کیا، اربوں ڈالر اس نے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر NRO کیسے لینا ہے، اس پیسے کو بچانا کیسے ہے، جس آدمی کا اصل مقصد یہ ہو، کیا وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونا ہے؟ سب کو پتہ ہے، کوئی بھی معیشت کے ماہرین سے آج آپ پوچھ لیں کہ جس دلدل میں پاکستان گرتا جا رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جو ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، آمدنی کم ہو رہی ہے، جو ہمارے کسانوں کا آج حال ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے۔ جب ملک کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے قرضے کیسے واپس کرنے ہیں؟ قسطیں کیسے واپس کریں گے جب آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تک یہ حکومت بیٹھی ہے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آتی، یعنی معیشت جب تک استحکام اس کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہ ہو۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت کی سٹیبلٹی ہوگی، وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کو ہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔
حکومت کتنی دیر چلے گی. تو وہ آدمی جس کا پیسہ باہر پڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے کیا فیصلہ بہتر ہے, ابھی جلدی الیکشن ہو یا بعد میں ہو, کیا وہ فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اس کا تو انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیسہ بچے گا کیسے. وہ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا, دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے. وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں سوچا, ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا. کب اس نے ججز کے اوپر یا کوئی بھی اداروں کے اوپر جب لوگ بیٹھے ہیں, نیب ہے, یا کبھی میرٹ کا نہیں سوچا, کیونکہ اس کا تو ہے ہی اتنا پیسہ بنا لیا, اب اسے بچائے گا کیسے. لہٰذا یہ ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان سے ملتا ہی نہیں ہے, جو کبھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کو ڈر ہے کہ وہ ہار جائے گا, تو لہٰذا وہ ڈیلے پاکستان کے لیے نہیں کر رہا, اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو میری دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی آج سارے ملک کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا, پاکستان کے لیے نہیں کرے گا. اب میری تیسری بات, دیکھیں میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہاں ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں, جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم تو ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی جن کو میں نے انٹرویو دیا ان کو بیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکیورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟
آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں، میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو، تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں آپ سب کو، اپنی قوم کو، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں، ایسا وقت آ جاتا ہے، قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم، تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ حقیقی آزادی کے لیے جو آتی ہے انصاف سے. عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے، حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا آدمی، اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے، کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے، اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی، ملیشیا میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن یہاں ہوتی ہیں کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے، رول آف لاء کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں، اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی، کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے. جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں، جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے. تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ، منڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی، دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ، بول نیوز کی خصوصی کوریج. یہ ایک فیملی مارچ ہے. حقیقی آزادی مارچ جو ہے جی جی روڈ پر رواں دواں ہے. بولنے کی حق اور سچ کی بات. عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، فائرنگ سے زخمی، اسپتال منتقل. قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک. بول ہمیشہ بنا عوام کی آواز. کو ویلکم کہتا ہوں. آزادی مارچ کے لیے بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.